من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پنکھے بند نہیں کر دیتے، اتنا شور ہے ان پنکھوں کا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی، ویسے بھی یہ بچوں کو گرمی نہیں لگتی، یہ 3 گھنٹے موبائل گلی میں بیٹھ کر یوز کر لیتے ہیں، تو ان کو پنکھے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے چاند ہیں، تو آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو یہ تو محبت رسول میں آپ نے پنکھے بند کرنے ہیں، یہ شور ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں علامہ اقبال کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، جنہوں نے پنکھے بند کیے اور برداشت کیے۔ نہیں تو کئی بچے ہوتے ہیں بڑے ممی ڈیڈی کہ ان کی کلاسوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں، مگر ملتان کی گرمی میں تو آپ کو یہ شعر کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پنکھے بند کیے ہیں، اور یہ بھی آپ کی محبت ہے، محبت رسول میں شعر پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ہم نے قربانی دی ہے۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس محبت میں کیا مزہ، کہتے ہیں جس میں تکلیف نہ ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء میرے نبی کا نظام لے کر بات کرتی ہے، ان کو بڑے مسائل آتے، بڑی مصیبتاں پیندی ہیں، بڑے جی لبرل لوگاں دے تانے سننے پیندے، مگر میں ان بچوں کو کہوں گا اسلامی جمعیت طلباء کے، آپ نے کبھی بھی یہ دل میں بات نہیں لینی کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تے اپنے ابے نو بھی کہندے نے تو کی کیتا ہے، لوگوں کی تو بات ہی نہیں لینی۔ بھائی پنجابی سمجھ آندی ہے نا، کیونکہ ساڈی قوم ہے نا، یہ گلاں اردو چ کر دیے تے گالاں پنجابی چ کر دیے۔ اپنی مادری زبان کو اتنا بھی ڈی ویلیو نہ کریں کہ آپ پنجابی میں گالیں دیں۔ یہ اکثر لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں، ساری باتیں اردو میں کریں گی، جب لڑیں گی تو گالی پنجابی میں شروع ہو جائے گی۔ میں لڑکیوں کو بھی بولوں گا، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنے بچوں کو کہ آپ اپنی مادری زبان کو ڈی ویلیو مت کریں۔
ہر قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، اس لیے جہاں آپ اردو بولیں پنجابی سے بھی محبت کریں۔ میں بڑے بڑے افسروں، جج صاحبان، پولیس جہاں جہاں خطاب کرنے جاتا ہوں میں پنجابی بولدا ہوتے۔ میں پہلے ویسے تھوڑی جی اردو شروع کی ہے کہ یونیورسٹی والوں پتہ لگ جائے مولوی نے اردو بھی آتی ہے، کیونکہ آج کل یہ بتانا پڑتا ہے، انگلش بولنی پڑتی ہے۔ ہاں جی، مگر میں کہتا ہوں بچوں کو علم دکھانے نہیں آنا چاہیے، علم سکھانے آنا چاہیے۔ مگر ہمارا کام ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، مگر جو دکھتا ہے شوکیس میں وہ بک تو جاتا ہے، مگر اس کی کوالٹی روشنی والی نہیں ہوتی، روشنی کے بغیر باہر جاتی ہے تو اس کی اور قدر ہوتی۔ ہم میں دوبارہ درود پاک پڑھوں گا، آپ نے درود پاک کا جواب دینا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ ہو۔ اچھا یہی میں آپ کو کہتا نا، روڈ پہ سڑک بلاک کر کے کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو بس آپ نے روڈ بلاک کر کے 2-4 گڈیاں دے شیشے بھی توڑ دینے سی۔ تو یہاں آپ کا پتہ چلنا ہے نا کہ آپ میں کہنے کی بات کچھ اور ہے، کرنے کی بات کچھ اور ہے۔ یا میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، جڑے لڑکے کہتے ہیں میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا، چوہے مار گولی کھا لوں گا، میں نہر میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ان کے لیے میں پیغام دیتا ہوں مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کس مسائل کا حل نہیں دیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جو میری ذات پہ درود پڑھتا اللہ بن مانگے اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ آپ اپنی خواہش جو آپ چاہتے ہیں آپ کی چوائس سے جو وہ پوری ہوگی، درود پاک پڑھا کرے۔ مگر ہماری عادت ہے ملتان میں ہم جاتے ہیں جی مجھے تویز دے دو، شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں جی مجھے تویز دے دو، کیوں جی میرا کام نہیں چلتا، میرا محبوب نہیں مانتا۔ وہ کہتا 25,000 مجھے دو، 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، 18ویں دن دکان بند کر جاندہ اگلا۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے درود پاک اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ ہر مراد پوری کرے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا مجھے پتہ چلے نا، ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو جتنے اپنے چان، اپنے مکھن، اپنی ملائیوں کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ نے درود پاک نہیں چھوڑنا۔ وہ تویز والا کو جان دے جی میرا کام نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، وہاں دا 5,000 مینوں پڑھا، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ تو میں آپ کو ایک نکتہ دیتا ہوں، آپ پڑھے لکھے بچے ہو کر بھی جاتے ہیں ان تویزوں والوں کے پاس یونیورسٹی میں پڑھنے کا، باولدین زکریا یونیورسٹی میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کتنی آپ کے پاس اتنی اعلیٰ کوالیفیکیشن، آپ کی اتنی اعلیٰ تعلیم ہے آپ کے پاس، اور پھر بھی آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر دیواروں پہ لکھنے کے لیے آپ نے پڑھا تھا، یہ ڈائس پہ بولنے کے لیے پڑھا تھا، یہ شعر صرف آپ نے بچوں کا خون گرمانے کے لیے پڑھا تھا۔ آپ نے یونیورسٹی سے جب نکلنا ہے تو آنے والی کلاس کہے تیرے بغیر باغ میں کلی کلی اداس ہے، اس طرح کا یونیورسٹی سے بن کر نکلنا ہے کہ آنے والی نسل تیرے حال میں لکھے تیرے بغیر باغ میں کلی کلی اداس ہے، کتنا وہ خوش نصیب ہوگا جس کے تو آس پاس ہے۔ اس طرح کا بنے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے بڑے لائق مل گئے ہیں، اتنوں نے مجھے فالو کر لیا ہے، ہاں اتنوں نے مجھے لائک کر لیا ہے۔ اور میرے دوست جنید صاحب ایڈوکیٹ صاحب آئے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ سنیے یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں کس نے لائک کیا آپ کو؟ 10,000 15,000 20,000 کس نے وہ لائک کر کر سکرول کر کے گزر گیا آگے، سکرول ایسے کیا اور گزر گیا۔ کیا لائک کیا؟ لائک کرنے والے کو پتہ نہیں یہ کتھوں دی سگات ہے، جڑا لائک ہویا انہوں نہیں پتہ جنہیں میں لائک کیتا ہو کتھوں دی سگات۔ لائک کا تو مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کہے آئی لائک یو بردر، آپ کے ماں باپ کہیں آئی لائک یو بیٹا، آپ کے محلے دار کہیں آئی لائک یو بھائی،
आई लाइक यू मेरा चन, क्लास च तेरे को मास्टर तंग रहिंदा ते तू आना मैनू इन्ना लाइक किया है। ये टीचर आपसे लाइक तंग रहते हैं, महल्लेदार आपसे तंग रहते हैं। हदीस रसूल सुने, ये सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस है, उसवा रसूल क्या है, रवैये मेरे मुस्तफ़ा के क्या हैं। फरमाया खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। जिसके साथ आप यूनिवर्सिटी में 8 घंटे बैठते हैं, 10 घंटे बैठते हैं, रूममेट के साथ आप कितने घंटे गुजारते हैं, वो तो आपसे तंग है। क्लास फेलो आपकी चुगलियाँ करता है कि ये अच्छा नहीं है, तो आप कहते हैं मुझे इतने लायक मिले, मैं इतने हाल में, ये एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम हाल में ये कहता हूँ कि तुमको फेसबुक पे जितने मर्ज़ी लाइक मिले, टिकटॉक पे जितने मर्ज़ी लाइक मिले, स्नैक पे जितने मर्ज़ी लाइक मिले, नाब जी डेली मोशन पे जितने मर्ज़ी लाइक मिले, यूट्यूब पे जितने मर्ज़ी लाइक मिले, नाब जी जितने ऐप बने हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने जो जो ऐप यूज़ की है, जहाँ जहाँ आपको कोई लाइक करता है वो कोई लाइक नहीं। लाइक ये है कि आपके चारों तरफ रहने वाले आपको डिसलाइक न करें, बल्कि लाइक अपने किरदार से कराएं। कितने बच्चे वादा करते हैं कि जो घर वाले हैं, अजीज़ रिश्तेदार, ये सीरतुन्नबी लिख लेना आसान है। अब मैंने जो हदीस पढ़ी है, उलमाए कराम को ये बयान करनी चाहिए, टीचर को बयान करनी चाहिए। जितने बैठे हैं बच्चे आप भी नोट करें, खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। हुण तुसीं देखो इत्थे बाहर दुकानां दे उत्ते कपड़ा वेचदे ने, उस शेख साहब दे कोल जिन्ना मर्जी गाहक आ जाए, लड़कियां लड़के औरतां मर्द जिन्ने मर्जी थान सारे उतरवा के ज़मीन ते रखा लन, ये दिखाएं ये दिखाएं ये दिखाएं वो दिखाएं, ये कलर दिखाएं वो दिखाएं, वो सारे दिखाता है। आखिर में औरत कहती है हमें पसंद नहीं, वो कहता कोई बात नहीं मेरी बहन, कल नहीं आ जाने, अब कल आ जाना। उसने कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कहूँगा जो अखलाक जो रवैया तुम्हारा दुकान पे है वो घर में क्यों नहीं है? घर में कैसे बोलते हैं? तो मैं कहे कपड़े इस्त्री का पुत्र बत्ती गई, मैं नहीं होने, मैं जाना ही नहीं किया। ये अंदाज़ होता हमारा घर में बोलने का। अच्छा भी कलमा पढ़ के बताएं, ये जो मैंने बात की नेचर इसी तरह ही चल रहा है ना। ये बाहर हम कुछ और हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसे मुड़ के बड़े बनेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक्सेप्ट कर लें जी, आप मुझे एक्सेप्ट कर लें जी। एक्चुअली आप मुझे जनाब आला रिमूव ना करें, ब्लॉक ना करें। ये बड़ी पढ़ी लिखी लैंग्वेज बोलेंगे, अदब से, प्यार से, मोहब्बत से। ए मेरा चान इधर आ, मेरा चान इस्लामी जमयत तलबा का चान इधर आ मेरे पास, आप इधर आ जाए। ये बच्चे इनको मेरे साथ घुलने मिलने दे। नासर मदनी वो स्कॉलर नहीं गा जड़ा इन्हों घुट के मारे, ए मेरे नाल खुलन दे इन्हों हथ। इधर आ मेरा चान। मैं तो अपने चन्नों के साथ मस्जिद में हूँ, गली में हूँ, बाज़ार में हूँ, मैं कभी इनको जनाब वाला डिसहार्ड नहीं किया। मैं इनको मुस्कुराहटों वाली बात से इनके अंदर वो बात बैठा देता हूँ जो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अक्सर बच्चे खोता कटिंग कराना छोड़ गए हैं मेरे इस प्यार से। ये कितने बच्चे बैठे हैं, नहीं तो मैं जिन्निया बच्चों वेना साला जाता है पाटियां पैंटा पाउन लग पे, गोडे तो पट तो पिंडलियां तो। मैं एक मुंडे नूं पिया तेनू किनू कुत्ते पैने है राह दे विच। समनाबाद फैसलाबाद का इलाका है, उत्थे मैं तकरीर की, एक मुंडे ने पार्टी पैंट पाई। मैनू तकरीर च बड़ा रहम आया, मैं जेब च 500 रुपया कढ़िया तो मैं आख्या यार तुसीं भी 500 पाओ तो सदका करो, कोई नवी पैंट ही ले लवे। तो कहता मौलवी जी ये तो सब तो महंगी है। मैं कहा वेख ला, जिस लिबास ने तेनू फकीर बना दिता है तो वह तेनू इज्जत किवें लैके देगा। मेरी नज़र च तू गरीब है, मेरी नज़र च तेन तो सदका करने जी करता है। अक्सर हुण मुंडे असी मौलवी कहने होने सना गिट्टे नंगे रखो, और नहीं जी ये मौलवियों का काम है। सुन्नत रसूल हम बताते थे कि ये टेक्नो से ऊपर रखा करें। हम कहते थे ना कि ये गिट्टे नंगे रखने, कहते नहीं ये मौलवियों काम। हुण फैशन चलिया ना तो मुंडियां दी पैंटां वेख्या करो अद्धी अद्धी पिंडली तक, जराबां पाउणियां भी छड्ड दित्ते ने, शर्ट जराब पहनते हैं।
یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے کئی ہے لو یو میرا چاند، ماشاءاللہ یہ میرا چاند بیٹھا سامنے۔ ہاتھ کتنے بچے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ اسوہ رسول تو یہ ہے پہلے ہم نے اپنے آس پاس اچھی لینگویج، اچھی باتیں، اچھی سوچ پیدا کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ۔ اچھا چلو میں آگے جا کے پوچھتا ہوں نا کیسے کرنی ہے۔ بیگم سے آپ کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، دوست سے باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، اور عزیز سے باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، جب گھر میں سسٹر کے ساتھ بولتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے۔ تو یہ دورہ معیار نہیں اسلام نے بتایا۔ بے نیاز دا قرآن کہنا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ تمہارے پاس میرے نبی کی زندگی ہے۔ آئیڈیل ماننا تو مصطفیٰ کو ماننا، نمونہ ماننا تو مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا اُدا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میں تھوڑا سا انگلش کا ٹچ دوں گا کیونکہ ہمارے ملک میں ٹچ بڑے چلتے ہیں، کوئی اسلامی ٹچ، یہ ٹچ بڑے چلتے ہیں نا آج کل۔ میں چاہتا ہوں انگلش کا ٹچ دوں، یہ یونی کے بچے ہیں اور یونیورسٹی میں آپ نے دوبارہ یہ میرے ساتھ میرے لفظ کہنے، آپ نے نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا۔ میرے یار میر جوسن صاحب، ثناء اللہ صاحب اور جتنے سٹیج پہ میرے مہمان آئے ہیں میں سب کو سلوٹ مارتا ہوں، اور جتنے میرے چند سامنے بیٹھے ہیں آپ کو تو ویسے ہی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا اپنا پیکج چھوڑ کر آج مصطفیٰ والا پیکج لگا کر بیٹھے ہیں۔ بھائی میں تو سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، نہیں تو یہ ٹائم بھی آپ نے کسی نہ کسی سے مینشن کیا ہوگا، مینج کیا ہوگا کہ بھائی میں اس ٹائم آپ سے بات کروں گا۔ شکریہ، آپ نے دین کو ٹائم دیا ہے، آپ نے اللہ رسول کو ٹائم دیا ہے۔ آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو اسلامی جمعیت طلبہ، کہ آپ نے اس یونیورسٹی کے ماحول میں بھی ان بچوں کو نبی دنیا میں حضور کے پیغام کے لیے جمع کیا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ حال عام نہیں ہے، یہ بزم عام نہیں ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ آج کتنے بچے ہیں یہاں کوئی عام حال میں نہیں بیٹھے، اس میں تو آپ آج ایک مشن لے کے بیٹھے ہیں۔ اور لال شرٹ میرا چاند، چھوڑ موبائل، میں رہانا جنوں وینے نتھو ہے ٹچ، پتو ہے ٹچ، گورا ہے تے ٹچ، کالا ہے تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، حاجی ہے تے ٹچ، مکے ہے تے ٹچ، مدینے ہے تے ٹچ، جنازگاہ چ ٹچ، قبراں چ ٹچ، بازار چ ٹچ، مسجد چ ٹچ، اعتکاف چ ٹچ، جنوں ویکھو اللہ جاندا ہے ٹچ موبائل نہ ٹیچ۔ جنہ اس موبائل نہ ٹیچ ہویا کدی قرآن دیاں 17 نہ ٹیچ ہوندا تو ولی ہو جانا سی۔ ہر جگہ موبائل میں ویکھیا چلاؤندے نے منڈے، نہ چلایا کرو میرا چند، گفتگو سنیا کرو۔ اس موبائل نے اللہ جاندا ہے ادھے منڈیاں نو یرکان کر دیتا ہے، رنگ پیلا پی گیا ہے، موبائل نے لوگوں دے کلر خراب کر دیتے ہیں، رات نیند ہی نہیں پوری کرتے بچے، چہرے تے نور نہیں رہندا، پھر 3 مہینے کریم لاؤندے نے سردی چ، پھر منہ مریکن ہوندا، تون پیر فریکن ہوندے نے انہاں دے ہتھ۔ پھر کہتے ہیں ماما میں نے اس کے شادی نہیں کرنی، اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ میں تیری تون ویکھی الٹی آندی ہے، میچ نہیں کرتا۔ یہ کلر کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کو یونیورسٹی میں کوئی خوبصورت کلر نظر آئے تو مت عشق کی آگ میں جا کر کہنا کہ اس کی میں نے زندگی برباد کرنی ہے۔ سنیں میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک آدھی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جیسے شکل بنائی، اس اللہ کا عاشق بن جائیں۔ یہ میں اپنی بیٹی کو کہوں گا، جتنی میری بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ با پردہ میری بیٹیاں اور دوسری یونیورسٹی کی جتنی میری بیٹیاں بہنیں سننے آئیں سسٹر، ان کو بولوں گا ان بچوں کے سبز باغ میں کبھی مت آنا۔ تمہارے ماں باپ نے بڑا حوصلہ کر کر تمہیں یونیورسٹی میں بھیجا ہے، ان کے سبز باغ میں مت آنا، انہوں تے دوجی وراں کرو سالن نہیں لبدا۔
میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دوں گا ان کے سبز باغ میں مت آنا، یہ سبز باغ دکھا کر لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اسوہ رسول بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ جی حضور کو ہم کیسا مانتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خالق نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے پاس پہنچنا چاہتے ہو، میرے سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہو، میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، میری محبت لینا چاہتے ہو، پھر میرے محبوب کی تابعداری کریں۔ سنیے، میں لاہور سے چلا، اس بھائی نے مجھے لوکیشن سینڈ کی، میں جہاں سے جناب اعلیٰ رستہ دیکھتا تھا، رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن، یہ پاکستان میں میپ چلے، پوری دنیا میں میپ چلے، لوگ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے سیکھ لیں۔ بندہ جنیاں مرضی گلیاں بھول جاوے، انہیں ایک بار بھی نہیں آکھیا کہ تو انا ہے تینوں پتہ نہیں لگتا۔ تے ایتھے اسی کسی نو رات دوجی بار پوچھئے نا، بھائی میں بولا نہیں گا، میں ویلا نہیں گا، تو ہور کسی نو پوچھ لا۔ ہم تو کسی کو رستہ نہیں بتا سکتے۔ یہ میپ گوگل پہ جا کے آپ دیکھیں، جتنی دفعہ بھولیں وہ بتاتی ہے چلو اس طرف سے نہیں جانا تو اس طرف سے آ جائے، اس طرف سے نہیں جانا تو اس طرف سے آ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نیٹ کے دور میں، یہ جدت کے دور میں، یہ اس جدید دور میں جدید ایپ کا استعمال کر کے تم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو، کیا محمد مصطفیٰ سے ڈائریکشن لے کے تم جنت نہیں پہنچ سکتے؟ ہر کام میں ڈائریکشن لیتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آپ ڈائریکشن لیتے؟ کتنے میرے چاند ہیں ہر کام میں اپنے دوست سے ڈائریکشن لیتے ہو کہ یار تیرا ابو یہ کام کرتا ہے، ان سے پوچھ کے بتانا میں کیا کروں۔ کتنے بیٹھے ہیں دوست احباب، یہ میرا چاند کیپ مین اجازت لے کر کدھر جا رہا ہے؟ توجہ بھائی، ادھر بیٹھے بھی توجہ، میرا چاند، او کیپ مین واٹ یور پرابلم ہے؟ ادھر دھیان کر میرا چاند، ادھر میری من، اللہ کی قسم آئی لو یو یو لو می، میرے ول تک تیرا جاندہ ہے کی؟ اے چاند ویکھ میرا چاند۔ ہاں جی، میں اپنے بچوں کو اپنی طرف خود ہی منوس کرتا رہتا ہوں، محبت سے پیار سے۔ یہ بچے مانتے تو نہیں نا کسی کی، مگر میں مناتا ہوں، اس لیے مناتا ہوں کہ یہ بچے لائٹ موڈ میں بات سنتے ہیں، لائٹ موڈ میں بات مانتے ہیں۔ اور جتنے یہ میرے چاند ہیں سنیے، اب آپ نے یہ میرے ساتھ شعر پڑھنا ہے، یہ میں نے جدت کا حوالہ دیا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا انگلش کا ٹچ دے دوں نا، تاکہ میرے چاند جتنے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ مدنی صاحب کو بھی تھوڑی تھوڑی انگلش آتی ہے، مگر میں تھوڑی تھوڑی بولتا ہوں، کیونکہ زیادہ بولوں گا تو آپ بولیں گے کہ یار مولوی صاحب کی انگلش میں غلطیاں ہیں، تو میں کیوں اپنی غلطیاں نکلواؤں۔ کتنے بیٹھے ہیں سارے؟ دوبارہ ذرا سنیں۔ نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا، او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، گائیڈ مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، نمونہ مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، اسوہ مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ برسنے لگے مجھ پہ رحمت رب کے، برسنے لگے ان پہ رحمت رب کے، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا سبجیکٹ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھیں گے مگر جی رویہ مصطفیٰ والا ہوگا، ہم کالج میں پڑھیں گے مگر رویہ مصطفیٰ جیسا ہوگا، نظام مصطفیٰ کا ہوگا، ہم سکول میں پڑھیں گے نظام مصطفیٰ کا ہوگا، ہم اسمبلی میں جائیں گے نظام مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہاں کہ لفظ سنیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب
کچھ نامکمل ہے۔ نا جی جتنے میرے چن ہیں یہ لفظ اپنے دل میں بٹھا لو، اگر چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر ہمیں کامیابی ملے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ سب سبز باغ ہے، یہ سب دنیا کا کیا درا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو حقیقت میں تو مصطفیٰ کی غلامی کیا ہے؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے اسوہ رسول۔ زندہ باد، لو یو میرا چان۔ جب نعرہ رسالت لگے نا، ایک میں آپ کو بات یاد کرانی ہے، آپ نے لفظ محمد الرسول اللہ کہہ کر زندہ باد کہنا، اس کی وجہ کہ 313 کم و پیش رسول ہیں، ان میں 5 سید رسول ہیں۔ اب ہم نعرہ رسالت کہیں گے، سنیے، جب رسول اللہ کا نام نہیں بیچ میں مینشن کریں گے تو پتہ نہیں کس رسول کا نعرہ لگا ہے۔ اب مینشن کر دیا کریں کہ تمام رسولوں میں سے اب آج تک ڈنکا بج رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بج رہا ہے، یہ مینشن کر دیا کرے آپ ساتھ۔ جتنے میرے چانے نعرے لگاتے ہیں محبت سے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی جذبے کے ساتھ اس بچے نے نعرہ لگایا ہے، اس نے نعرہ نہیں لگایا، اس نے یونیورسٹی میں بتایا کہ میرے تن میں بھی محمد ہے، میرے من میں بھی محمد ہے۔ اللہ کی قسم ہے، حضور سے تن من سے پیار کریں۔ بھئی موبائل چھوڑ دو میرا چن، کس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں ادھر آ، اس کو بولو جانو آئی ایم ود ناصر مدنی۔ نہ میرا چان موبائل چھوڑ دے، میں دیکھتا پیاسا میرا چان آج محفل پاک وچ بیٹھا، کمنی والے محبوب دی محفل ہے۔ جتنے میرے بچے ہیں میں سب کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ بچہ غصہ نہیں کرتا، میں نے پیار سے کہا ہے۔ جتنے میرے چانے ہیں، جتنے مہمان آئے، میں سب کو گواہ بنا کر یہ پیغام دیتا ہوں، میرے نبی کی بات مانو، کملی والے کے چوکیدار بن جاؤ۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے، قرآن اندہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے، میرا نبی امت واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے کملی والے محبوب دے غلام مولا علی پاک شیر خدا حیدر قرار جا رہے نہیں، جڑے والے مال غنیمت دے اندر حاتم طائی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نہیں، جوان مرداں چ جوان بیٹی لے کے آ رہے نہیں۔ سنیا ذرا دھیان دینا، آج کل کے یہ لڑکے ہوتے تو یہ رستے میں نمبر ایکسچینج کر لیتے، رستے میں آئی ڈی کا لنک مانگ لیتے، رستے میں پوچھ لیتے آپ کون سی سم یوز کرتے، کون سا نیٹ یوز کرتے، کہاں رہتے ہیں، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، رستے میں کتنی باتیں کر لیتے۔ مگر یہ ہے اسوہ رسول، یہ ہے مصطفیٰ کے ماننے والوں کا کردار۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حاتم طائی دی بیٹی ہے، حیدر قرار مال غنیمت، کتے یمن دا سفر ہے، کتے مدینہ پاک ہے، سفر چلدا جا رہا ہے۔ حاتم طائی دی بیٹی ہے جڑے ویلے گرفتار ہو گئی ہے، اریسٹ ہو گئی ہے مسلمانہ دیر کول۔ میں سنو اپنی بیٹی اور بیٹوں کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں یہ واقعہ سنانا بڑا ضروری ہے، کالج کے ماحول میں یہ واقعہ سنانا بڑا ضروری ہے۔ حاتم طائی دی بیٹی ہے، حاتم طائی ایک عیسائی آدمی تھا، وہ بڑا سخی تھا۔ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، اپنے اندر یہ بات بٹھا لیں، صحابہ اکرام نے اس بیٹی سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی، نبی پوچھنا بھی پسند نہیں کیا کچھ، کہا جب تک میرا نبی اجازت نہ دے گا ہم اس کے ساتھ کوئی دنیا میں ایسی بات نہیں کریں گے جس کے ساتھ جناب اعلیٰ اس کی دل آزاری ہو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس نبی کے نعرے لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا مصطفیٰ دا کردار اپنے سینے دے اندر لے کے رکھے آوے، کملی والے محبوب دا کردار رکھے آوے، میرے نبی دے یار جا رہے نہیں، اللہ جاندہ وے مسلمانوں، کملی والے محبوب دے یار جا کے آندے نہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، ناب جی دنیا دیتا ہے تاڑے منکر دی بیٹی لے کے آ رہے ہوں۔ جدو غلامہ چ نظر پئیے، کملی والے محبوب نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ، آقا تاڑے منکر دیتی ہے، تاڑے دشمن دیتی ہے، جنگاں چ سب کوئی جائز ہوندا وے۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ
जाओ। इंज करके काली कमली उतारीए काफर दी धी दा सर कजे आवे। फरमाया गुलामो धी काफर दी होवे धी मुस्लिम दी होवे धीयां सब दियां सांझियां हुंदियां ने। ये था उसवा रसूल। आज कितने मुसलमान लड़के हैं जिनको देखकर लड़कियां रास्ता चेंज कर लेती हैं। लोगों दरिंदों से रास्ते लोग चेंज करते हैं। ना जी दुनिया के लोगों दरिंदों से लोग रास्ते चेंज करते हैं, इंसानों से रास्ते चेंज नहीं करते। इंसान मददगार साबित होता है। अर्ज़ करदा करो मेहरबानी तुम महले ज़मी पर खुदा मेहरबान का अर्शे बरी पर। आज कितने नौजवान आए हैं, कितने मुसलमान भाई आए हैं, कितने बच्चे आए हैं। मेरे नबी दे यारा ने वेखे आओ हजूर ने सर डाम दिता है। मेरे नबी करीम ने फरमाया बिटिया अगर मेरे घर रवें तेनू फातिमा जैसा प्यार दवांगा, फातिमा तेनू भैनां वाला प्यार देवेगी। कहंदी सोनिया नहीं मैं अपने वीरे कोल जाना चाहनी है। हर मैं गुलामों दुनिया च गवाह बन जाओ। मैनू आज़ाद भी किता रिहा भी किता माफ भी किता। कहंदी है सोनिया सफर बड़ा लंबा है, मैं नबी सखी बाप दी बेटी है, दुनिया देते सवारी दी ज़रूरत है। कमली वाल ने फरमाया इनू सवारी भी दे दी जाए। कहंदी वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेहरबाना एक मेहरबानी और कर दे बिटिया बोल। कहंदी सोनिया जंगल बेला है, सफ़र बड़ा लंबा है, जवानी सिर ते आओ, कोई इज्जत नूं दागदार ना कर दे। अपने गुलामां नूं आर्डर जारी करो जेड़े मैनू लैके आए ने मैनू छड़ के भी आवन। कमली वाले नूं अपनी बेटी दा परदेस याद आया। हर मैं गुलामों इनू भैन समझिया जे, इनू मां समझिया जे, इहदे वाल अख चुक के ना वेख्या जे, इनू तोड़ छड़ के आया जे। जिहड़े काफला जा रहा है अदी सामने बाहर निकले आई, जवान मर्दां च जवान भैन देखिए अखां च खून उतर आया। कहंदा भैन होर गल्लां ते बाद चो करांगा, इन्ने मर्दां च रात भी गुजारी है, इन्ने मर्दां च दिन भी गुजारिया वे। मैनू जरा दस तेरी इज्जत सलामत रही कि नहीं। भैन दियां अखां च आंसू आ गए। कहंदा भैन होर गल्लां ते बाद चो करांगा, मैनू जरा दस तेरी इज्जत भी सलामत रही कि नहीं। भैन दियां अखां च आंसू आ गए। आंदी अदी इन्नियां गैरतां वाला आउंदा मैनू जंगल च कल्लियां छड़ के ना आंदा, पर जे तू इन्हां दे बारे पुछया वे आ पैरां च टुटियां खज्जी दियां जुत्तियां ने, आ गल च पाटियां लीरां ने, आ सर ते टांके लगियां टोपियां ने। वे अदी इन्ना हया ते मैनू तेरियां अखां च नज़र नहीं आया जिन्ना मुहम्मद दे यारां च नज़र आया है। ये थे सीरत रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थी सीरत रसूल, ये था करदार, ये थे सहाबा, ये थे नबी के यार, ये थे निज़ाम वाले जिन्होंने जो मुस्तफ़ा को देखा उन्होंने कॉपी पेस्ट की। तुम कॉपी पेस्ट करते हो फेसबुक से, किसी की शायरी चुरा लेते हो, किसी की बात चुरा लेते हो, किसी का कॉल चुरा लेते हो। खुद तरक्की नहीं करनी, खुद कोशिश नहीं करनी, किसी के दिए हुए लफ्ज़ से अपनी आईडी की चमक बनानी है। मगर नबी के यार किसी की नबी कॉपी पेस्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ देखते थे, मुस्तफ़ा को देखते थे। आज नासिर मदनी उनका तज़किरा कर रहा है। 1500 साल बाद भी कितने यहाँ नौजवान बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुस्तफ़ा के यारों का करदार देखकर हातम ताई की बेटी ईसाई ने कलमा पढ़ा। आज कितने लड़के बैठे हैं जिनके मोबाइल में 20-20 मुसलमान बेटियों के नंबर हैं। हजूर के सामने क्या दिमाग लेकर जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे कि हजूर आपके सामने एक काफिर की बेटी आए तो तुमने उनका सर ढांप दिया था और मैंने मुस्लिम बेटियों की इज्जतों को दागदार किया था। आज कितने बच्चे बैठे अपने दिमाग में ज़रा सोचें, बल्कि पासवर्ड लगाए हुए हैं, कितनी कितनी फैले बनाई हुई हैं। गैलरी में जाएं, उसमें जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। घर वालों के पास मोबाइल न पड़ा हो तो डर रहता है इनको कोई मोबाइल ना देख ले, बल्कि ये दुआ करते मेरी मामा पापा अनपढ़ हों, उनको मोबाइल पढ़ना ही ना आए। अच्छा, इतने चोर हैं, माँ बाप के पास बैठकर कहते आहिस्ता बोले, पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे।
اچھا ماں باپ کے پاس بیٹھ کر بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ آہستہ بولے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تھا؟ تو یہ اسلامی جمعیت نے آپ کو اس لیے ادھر انوائٹ کیا ہے کہ آپ ان کرسیوں پہ آ کر کچھ سوچیں کہ یہ واقعہ ناصر مدنی نے سنایا ہے، آپ اپنے دماغ میں اس کو جگہ دے کہ یا رسول خدا نے جب اس کے سر کو ڈھانپا تھا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ لڑکی نے نہیں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کردار سے انسان سیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے اچھا کردار پیش کیا، اس کافر لڑکی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، سبھی نے ایک دفعہ نعت پڑھنی ہے میرے ساتھ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، اللہ کی قسم ہے، آئی سلوٹ یو، آپ نے پڑھا، میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں لاہور جا کر کہوں گا آئی مس یو بہاولدین زکریا یونیورسٹی والوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے چند مکھن ملائی، سبھی نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، وہ زہرا کا بابا ہے حسنین۔ اللہ کی قسم آپ کی آواز سے مجھے بڑا سرور آ رہا ہے۔ وہ زہرا کا بابا ہے حسنین، بلیک سوٹ میرا چاند میری مان، میرے نال مل کے پڑھ، سارے پڑھو وائٹ سوٹ پلیز۔ حیدر میرا چاند نہ ڈسٹرب کر، میرا چاند کڑی دی کڑی، حیدر وے اللہ جاندہ جنہیں بیٹھے میرے چاند نہیں، حضور کی نعت پڑھیں گے سرور آئے گا۔ وہ زہرا کا بابا ہے حسنین، ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ میں صدقے جاواں، کتنا پیارا آپ نے جملہ کہا، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، ہنسی انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا۔ جو حضور کا امتی ہاتھ کھڑے کرے، فخری انداز سے ہاتھ کھڑا کرے، حضور کا جو امتی ہے، حضور کی امت میں ہے، ذرا آواز سے بولے، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا گا۔ کملی والے محبوب کو ماننے والوں، تم بہت عظیم لوگ ہو، عظیم نبی کے ماننے والے ہو، عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہو، عظیم رسول کے ماننے۔ یہاں میں ایک علمی نکتہ بیان کروں، میں نے 36 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، ان 36 تفسیروں میں تفسیر روح المعانی اٹھا کر لے کے تفسیر فتح القدیر لے کر آئیں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر لے کر آؤ، علامہ مدودی رحمہ اللہ کو پڑھو، معرف القرآن لے کے آؤ، تفہیم القرآن لے کے آؤ، موضع القرآن لے کے آؤ، تفسیر القرآن لے کے آؤ، احسن البیان لے کر آؤ، تفسیر ابن کثیر لے کر آؤ۔ 32 تفسیروں میں میں نے پڑھا ہے، یہ سیرت النبی تم نے لکھا ہے اور میں اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں، سنیے۔ 32 تفسیروں میں میں نے پڑھا ہے، پھر 36 تفسیروں میں پڑھا ہے، پھر میں نے جناب نبی اور لوگوں کی تاریخ میں پڑھا ہے، پھر میں نے ایک عیسائی مورخ کی بات میں پڑھا ہے، اس نے بھی کتاب لکھی ہے عیسائی نے میرے نبی کی شان میں۔ یہاں میں جملہ ایڈ
کرا دوں۔ اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا کر کہا ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑی جی چیز کا نام ہے، اور جب محبوب کی باری آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جناب جی اپنے نبی کی باری آئی، اتنی بڑی زمین اسمان دنیا بنا کر کہا کل متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑی سی چیز کا نام ہے، مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا قلیل اتنا بڑا ہوگا اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا آپ کے پاس ادھر کینٹ میں خطیب ہیں، یہ سنیں، میں جملہ کہنے لگا، یہ تفسیر کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جس اللہ کا قلیل، اتنی بڑی دنیا قلیل چھوٹی ہے، اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ نبی کریم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، خدا کے عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ حضور کی عظمت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو یہ کہیں گے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سنیے قصور سے میرے چانا ہے، سبھی سنیں لفظ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دیکھ کر یہ دنیا کہتی تو ہوگی سبھی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ملتان والو، یونی والو سنیں، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اللہ کی قسم حضور کتنے پیارے ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ ایڈ کروں، سنیے، کتنے بچے ہیں آج حضور کی تابعداری کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، ذرا یہ دنیا میں لازمی پلیز میرے کہنے پہ 5-10 منٹ آپ نے بڑی توجہ سے یہ میری بات سننی ہے۔ ایک نبی کے سامنے عورت آئی ہے، حضور نے سر ڈانپا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، مگر کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے نظریں نہیں جھکاتے۔ میرے نبی کریم کو ماننے والوں سنیے ذرا دھیان سے، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میں 10 منٹ آپ سے مانگے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، گڑبڑ نہیں کرنی، بڑی محبت سے سننا ہے۔ میرے والے مسلمانوں، یہ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہو، تھوڑی سی آواز کم کر، گونج نہ پڑے، تھوڑی سی کم۔ میں 10 منٹ آپ سے مانگے ہیں، ذرا آپ نے میری طرف اپنے کان سوچ فکر رکھنی ہے۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں آج اپنے ماں باپ کو بولتے، ماں باپ کہتا بیٹا میں نے تیرے رشتے کی ہاں کر دیے، کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، پاپا آپ کون ہوتے ہیں، ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کر رہی، کون ہوتے ہیں آپ میری زندگی کو ٹچ دینے والے، پاپا میں نے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ سنیں یونیورسٹی کے بچوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہیں ماما پاپا کو بولتے ہیں تم کون ہوتے ہیں، آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ اس دن ماما پاپا مر جاتے ہیں جس دن یہ بچہ کہتا ہے کہ ماما پاپا تم کون ہوتے ہیں، پتہ میں دساں کون ہوتے ہیں، کتے تیرے کالج دیاں فکراں، کتے تیرے سکول دیاں فکراں، کتے تیری منگنی دیاں فکراں، کتے تیری شادی دیاں فکراں، کتے تیرے داخلے دیاں فکراں، کتے تیرے گڈی دیاں فکراں۔ ایک بابا تے فکر ہزاراں، بابا کماوندا نہیں تھکدا، اماں پکاوندی نہیں اکدی۔ اج 5 پتر جناب جوان ہے، کہتے پاپا تم کون ہوتے، اس دن ماما پاپا مر جاتے۔ آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے، جب تم بیٹھے یہ میری بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ذرا لفظ اپنے دماغ میں دینا، اس کو اپنے دل و دماغ میں لے کر جانا۔ یہ کون ہوتے ہیں، شام کے 6 بجتے ہیں، ہسبینڈ آتا اس
کو کھانا کھلاتی ہے، پھر جناب جی خامد سو جاتا ہے، پھر ایک بچہ آتا ہے، 8 بجتے ہیں، دروازہ جناب جی دستک دیتا ہے، ماما دروازہ کھولے، ماں نے دروازہ کھولا ہے، اس کو کھانا کھلایا، سلا دیا، پھر جناب جی رات کے 1 بجے ہیں، پھر ایک بچے نے دروازے پہ دستک دی، پھر اس پر دروازہ کھولا اور ہاتھ کا اشارہ کیا، میرے بیٹا آپ نے اونچا نہیں بولنا، تمہارا پاپا سویا ہے، کہیں جاگ نہ جائے، آپ کو جھڑک نہ دے دے۔ بچے کو جھڑک سے بچایا، اپنا سکون برباد کیا، خامد کا سکون بہار رکھا، ابھی تھوڑا سا دیر اور تھوڑا سا جناب جی سستی ہے، ابھی اس طرح کروٹ لے کر ماں لیٹی ہے، اور یہ بچہ رات کے 4 بجے پھر آیا ہے، ماما دروازہ کھولے، ماں نے دروازہ کھولا ہے، ابھی 6 بجے ہیں، بچے کا پھر ٹفن تیار کیا، ان کو سکول بھیجنا ہے، ابھی بچے سکول نہیں پہنچے تو ماں نے برتن صاف کیے ہیں، ابھی بچے سکول نہیں پہنچے، ماں نے کھانا تیار شروع کر دیا ہے، ابھی جناب جی سبزی تیار کی ہے، لنچ کا ٹائم ہوا ہے، بچے آئے ہیں، اس کو کھانا کھلایا ہے، پھر ان کا جناب اللہ یونیفارم چینج کیا ہے، اس کے پاس ٹیوٹر کے پاس بھیجا ہے، اگر ٹیوٹر گھر میں آیا تو ان کو کہا چلو آپ کے استاد آ گئے، ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، پڑھنا ہے آپ نے۔ اللہ کے قسم اٹھاتا ہوں، پھر شام پڑ جاتی ہے، ماں کھانا تیار کرتی ہے، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، اس یونیورسٹی میں کوئی لڑکا کھڑا ہو کر بتائے میری ماما نے صبح اٹھ کر میرے بابا کو بولا ہو میں نے تیرے گھر میں نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے۔ اللہ کے قسم ہے، یہ ماں باپ اپنا سکون اپنے بچوں کے نام لگا دیتا ہے، یہ ماں کو سکون قبر میں جا کر ملتا ہے۔ آج میرے آپ سے اپیل ہے، تم نے جب بھی کوئی گولڈ میڈل لینا ہے، اگر ماں مر جائے تو اس کی قبر پہ رکھ کر جا کر کہنا اما اس گولڈ میڈل کی تم حقدار ہو۔ اگر کوئی ٹرافی ملے تو ماں باپ زندہ ہوں تو جا کر ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنا ہے، اما یہ سب آپ کی بدولت ہے، بابا یہ سب آپ کی محنت ہے۔ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ۔ یہ جتنے سر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت کرتے ہو کہ یہ ہمیں علم دیتے ہیں، ماں کون سا سر ہے، باپ کون سا سر ہے، سنیں مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی ان کو بائی پاس مت کرنا، کبھی مت کہنا تم کون ہوتے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، ابھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی۔ یہ جتنے بچے ایموشنل ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ ماں باپ کی محبت کا اثر ہے۔ کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتنے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندی ہے۔ آج میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو جا کر ہاتھ چومنا، ماں کے کپڑے دیکھنا، استری کرنے والے لاؤ ماما میں استری کر دوں۔ بیٹا آج کیا ہوا، وہ اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے یونی میں ناصر مدنی کو بلایا تھا، وہ بول رہا تھا
اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی سی بھکھیا رہ کے لوگ پتر جوندی سی کبھی کبھی تم ناراض ہو کر کالج میں چلے جاتے تو سکول میں وہ پیچھے ناشتہ لے کر چلی جاتی تھی میں جملہ کہنے لگا ہوں میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے یہ ماں کی ممتا ہی کچھ ایسی چیز ہے پاس بلاتی ہے محبت کرتی ہے سینے سے لگاتی ہے تھپکیاں لگاتی ہے پیار سے امید بڑھاتی ہے پیار سے حوصلہ بڑھاتی ہے پاس بلاتی ہے حوصلہ بڑھاتی ہے امید لگاتی ہے سوچ بڑھاتی ہے حوصلہ بڑھاتی ہے اے یہ ماں کے بارے کیا لفظ کہوں ماں ایک سکون کا نام ہے ماں ایک محبت کا نام ہے ماں ایک پہاڑ کا نام ہے ماں ایک امید کا نام ہے ماں ایک سکون کا نام ہے ماں ایک حوصلے کا نام ہے میں یہی کہوں گا لفظ بڑا درد والا آپ نے اپنے دل میں اس کو جگہ دینی ہے بڑا قیمتی جملہ ہے کتنے پیار سے کہنے لگا ہوں یہ ماں کتنی عظیم ہستی کا نام ہے آج یہ سنیں ذرا دھیان سے یہ جتنی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان بچوں سے پوچھنا ذرا مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی بولیں کہتے تم نے بولا اگر ستیلی ماں سکی ماں جیسا پیار دے تے سکیاں نو روے کون میں کہا جی کہتے یو آر رائٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا میں نے کہا واٹ کیوں کہتے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رائٹ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا بولو پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا کیوں وہ تمہاری ماں جس کا تم نے دودھ پیا اس کو جھوٹا بول رہے پاپا میں سوٹ نہیں بولتا وہ میری پہلی ماما جھوٹی میں نے بولا کیوں کہتا پاپا جب بھی سکول سے آتا ہوں نہ جی یہ والی ماں کہتی ہے کھانا کھا لو بعد نہیں ملنا نہ جی دنیا میں سنیے وہ جب بھی کہتی تھی میں سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا تم نے پیا کہ نہیں پیا بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو کبھی ماں کو نہ کہنا میں افسر ہوں کبھی ماں کے کمرے میں جا کر یہ مت کہنا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا اللہ کی قسم ہے کون سا تو افسر بن کے کہتا مجھے ڈسٹرب نہ کرو رات کے 3 بجے بھی دودھ مانگتا تھا کبھی ماں نے کہا تھا مجھے ڈسٹرب نہ کرو ماں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے ڈسٹرب نہ کرو ایک دفعہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا پھر گرم کرتی ماں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے ڈسٹرب مت کرو اور میرے بچوں خدا کے لیے آج کی یہ سپیچ اپنے دل میں لے کر جاؤ آج جا کر کہنا سنیے ذرا دھیان سے میں نے یتیم خانے بنائے ہیں دنیا کے خوبصورت یتیم خانے میں نے گجرانوالا میں ایک بچے سے پوچھا بیٹا بات سنو جی مدنی صاحب ورکشاپ میں کام کر رہا تھا ہاتھ بلیک تھے ایسے سلوٹیں پڑی تھی اس کے ہاتھ کے میں نے چومے کہتا آپ اتنے مشہور مولوی اور میرے ہاتھ چوم رہے میں نے بولا بیٹا آپ دنیا میں گناہ گار نہیں آپ جنتی بچے ہیں بچہ جب تک بالغ نہ ہو بچہ جنتی ہوتا ہے میں نے گلے لگایا چوما پیار کیا میں نے کہا بولا بیٹا آپ ادھر کام کیوں کرتے ہیں میں اتنے کالجوں میں خطاب کرتا ہوں آپ اسکول چھوڑ کے آؤں میں فری آپ کو وہاں تعلیم لے کر دوں اسپائر میں جاتا ہوں پنجاب میں جاتا ہوں سپیریئر میں جاتا ہوں جس کالج میں بولو میں داخل کراؤں گا آؤ میرے ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں کہتا مدنی صاحب میں نے بولا آپ کام کیوں کرتے پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی سنے سنے یہ کہتے تم کون ہوتے آؤ میں بتاؤں یہ ماما پاپا کون ہوتے یہ ورکشاپ کے بچے سے پوچھ
پوچھو، یہ ٹھیلا لگانے والے سے پوچھو، یہ رکشہ چلانے والوں سے پوچھو، یہ دنیا میں گلی بازار میں رلنے والوں سے سیکھو۔ میں دنیا میں بتانے آیا ہوں، یہ جامعہ زکریا یونیورسٹی کے جتنے طالب علم، ان کو پیغام دینے آیا ہوں۔ اور ملتان کے میرے چند، میری من یہ جملہ سننے والا ہے کہ اس بچے نے میری دنیا سوار دی کہ نا جی بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی۔ کہتا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا ہے۔ میرے بچوں آج جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا، آئی لائک یو ماما، آئی مس یو ماما۔ وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے۔ بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے لاہور سے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی واسکٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ڈیسک برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی گاڑی برانڈ کی نہیں ہوتے۔ یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ میری آنکھیں دیکھ کے آنسوؤں سے بھری ہیں، کیوں؟ میں نے بھی دیکھا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ آج کتنے بچے بیٹھے آپ کو مرضی کی ٹائی ملتی ہے، تمہارا ماما پاپا مرضی کا سوٹ لے کر دیتا ہے، مرضی کا موبائل لے کر دیتا ہے، مرضی کا بیلنس لے کر دیتا ہے، مرضی کا آپ کو پیکج لگوا کر دیتا ہے، آپ کی مرضی کے کلر لے کر دیتا ہے، آپ کی مرضی کے ٹروزر لے کر دیتا ہے، آپ کی مرضی کے جوکر لے کر دیتا ہے، آپ کی مرضی کا ٹرپ آپ کو لے کر دیتا ہے، آپ کی مرضی کی آپ کو سیر کراتا ہے، آپ کی مرضی کا آپ کو جناب اعلیٰ جناب جی ماحول فراہم کرتا ہے، آپ کی مرضی کا آپ کو روم لے کر دیتا ہے، آپ کی مرضی کا آپ کو ہاسٹل لے کر دیتا ہے۔ پھر اس دن ماما پاپا مر جاتے ہیں جب تم کہتے ہو ماما پاپا تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے۔ ہائے افسوس آج کی یہ تقریر ہر گھر میں پہنچ جائے، ہر بچے کے دماغ میں پہنچ جائے، ہر آدمی کے سینے میں پہنچ جائے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کرسی 2 فٹ کی ہے، یہ اسے پٹ کہتے ہیں، ایسے پٹ کہتے ہیں۔ ادھر اینا بھی لڑکی لڑکا اپنے ماما پاپا کے پاس کھڑا ہے، ادھر لڑکی لڑکا ایک اپنے ماموں اپنے چچا اپنے تائے کے پاس کھڑا ہے۔ عید کا دن ہے، ادھر والے کپڑے پکڑتے سلوٹے پڑتی وٹ پہندے نے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے۔ غصہ نہیں آندا، بٹوا پھول لیندے غصہ نہیں آندا۔ اور سنو میرے بچوں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں؟ مجھے امید ہے آج کے بعد تم کبھی نہیں کہو گے تم کون ہوتے۔ یہ کرسی کے پاس کھڑے ہوتے یتیم، اپنے ماموں اپنے تایا اپنے چچا اپنے بھائی کا ہاتھ نہیں پکڑتے، بازو نہیں پکڑتے۔ اگر 500 ملی عید 500 پہ راضی، اگر 1000 ملی 1000 پہ راضی۔ کبھی نہیں کہا کہ مجھے 600 چاہیے، کبھی نہیں کہا مجھے 1100 چاہیے۔ ان کو پتہ ہے ساڈیاں زداں پوریاں کرن والا ملتان دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ اس لیے تے میں شعر پڑھاں گا، واہ ربا او میرے بچوں آپ نے جب ڈیوٹی پہ لگنا ہے، نوکری پہ لگنا ہے، آپ پڑھ لکھ کے جو بھی کام کرے، یہ میں پیسے دکھا کر آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں، جب بھی آ جائیں، یہ پیسے دیکھیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب آپ پڑھ لکھ کے نکلے، پہلی آپ کی سیلری ملے، پہلی آپ کو پیسہ ملے تو پیسے ماں باپ کے ہاتھ پہ ایسے رکھنے ہیں، ایسے نہیں پکڑانے کہ ماں باپ اوپر سے سنیے کیسے پکڑانے، آپ کے ہاتھ میں یہ پیسے ہوں اور اس طرح ماں باپ اوپر سے اٹھائیں۔ وہ پوچھے بیٹا اس طرح کیوں دے رہے؟ پاپا جنہوں نے زیادہ دیر ایسے کیا ہو ان کو تھوڑی دیر بڑھاپے میں ایسے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ آپ پہ انویسٹ کیا ہے تمہارے ماں باپ نے، انویسٹر ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے۔ ادھر یونیورسٹی میں کوئی انویسٹر ہو کہ میں محفل کا خرچہ دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے نام دینا تھا کہ مینشن کر دیں اس آدمی نے انویسٹ کیا ہے، مولوی ہو کر اس کا نام لیتا، یہ سپانسر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سپانسر کی عزت کرنے والوں، تمہارے گھر میں یہ تمہارے ماں باپ تمہارے فیوچر کے سپانسر ہیں، یہ تمہارے انویسٹر ہیں۔ اور انویسٹر بھی ایسے ہیں جنہوں نے تم سے حصہ نہیں لینا، صرف بڑھاپے میں محبت سے حصہ لینا ہے، صرف بڑھاپے میں آپ کے پیار سے حصہ لینا ہے۔
آپ کی محبت میں سے حصہ لینا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے، اور انہی باتوں میں میں نے بات ختم کر دینی ہے۔ یہ سنیے ذرا، جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے، اپنی ماں کے آگے کبھی اونچی آواز سے مت بولنا۔ آپ کا جہان صرف ماں باپ سے ہے۔ یہ بھائی تو اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، بہن حصہ لے لے تو کہتے ہیں تیرا میرا مرنا جینا ختم۔ مگر میں ان بھائیوں کو بھی بتاؤں گا کہ اپنی سسٹر سے کبھی تھپڑ مت لگانا، اپنی سسٹر کے گلے مت کبھی پڑنا، اس کے نبی علیہ سن لیں، زبان مت برابر کرنا۔ یہ بہن ہے تمہاری، اس سے بڑا رشتہ تمہارے گھر میں کون سا ہو سکتا ہے محبت والا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا سنیے۔ جتنے نوجوان بیٹھے بہنیں سسٹروں والے ہیں، میں بھی سسٹروں والا ہوں، اپنی سسٹر سے پیار کیا کریں۔ میں کروڑ دا کاروبار کیتا ہے، یہ میر جاسن سوسر صاحب کمپنی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر لیں۔ رانا جی میرے بھائی ثناء اللہ صاحب کمپنی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر لیں۔ ادھر میرے دوست بیٹھے ہیں وکیل صاحب، ان کے ساتھ کام کر لیں۔ یہ جتنے مہمان سٹیج پہ بیٹھے ان کے ساتھ کام کریں، پارٹنرشپ ہو جائے۔ ایک پارٹنر دوسرے کو کہے میرا جوتا صاف کرو، وہ کہے گا برابر کا حصے دار ہوں، میں نے جوتا نہیں صاف کرنا۔ اللہ کی قسم ہے ان سسٹروں کو سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ بہن کتنا عظیم رشتہ ہے۔ ماں باپ کے گھر میں پارٹنر بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں حصے دار بھی ہوتی ہیں طیب صاحب، ماں باپ کے گھر میں حصے دار بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں نب جی بھائی کے ساتھ حصے دار بھی ہوتی ہیں، گھر کی مالک بھی ہوتی ہیں۔ مگر بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں، بھائیوں کے جوتوں کے تسمے بھی بند کر دیتی ہیں، بھائیوں کو صلاح بھی دیتی ہے، بھائیوں کو کھلا بھی دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ٹیلی فون آ جائے، میں نے خیر بہن میں ملتانوں بول رہی ہیں، تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے کے قسم تم زندہ بہن کو ایک سوٹ دینا پسند نہیں کرتے، اس کے گاؤں جا کر جہاں اس کی شادی ہوئی پیچھا کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ میں اپنی بہن کے پیچھے جاؤں، کسی کو پتہ چلے میری سسٹر ہے، مگر اس کو فون جائے تیرا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ پیدا کرنے والے کے قسم اٹھاتا ہوں، ٹیلی فون بند ہونے سے پہلے کہتی ہے میرے بھائی جان مینوں ماڑی نہ سمجھے، اج ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے، جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا سی، سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبورے کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دورے۔ آپ پڑھے لکھ کر بہنوں کا حق کبھی نہ مارنا، بہنوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا۔ اور سننے بیٹھے میں سبھی کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، یہ سپیچ کے آخری الفاظ پر اپنے سینے میں لے کر جانے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدم برداشت مت پلائیں، برداشت میں رہا کریں، بھائی کو برداشت کرے، بہن کو برداشت کرے۔ مولا علی پاک کو کون مانتا ہے؟ علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا کوئی کوئی کردا ہے۔ سنیے ذرا دھیان سے، بڑا لفظ قیمتی ہے، پیارے انداز سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولا علی پاک پہ حملہ ہوا، قاتلانہ اپنے بچوں کو پوچھا بیٹا وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ اب ریفرنڈم ہونے لگا ہے کہ علی کو کون مانتا ہے، یہ پوری یونیورسٹی میں ریفرنڈم ہونے لگا ہے، کرسیوں پہ بیٹھوں میں ریفرنڈم ہونے لگا ہے۔ سنیں وہ کیا ہے، آپ کہیں گے حیران ہو جائیں گے کہ مدنی صاحب نے یہ بات کی، ادھر کیا ہے، ہم تو سارے علی کو مانتے ہیں۔ یہ سنیں، علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا کوئی کوئی کردا ہے۔ دلیل مولا علی پاک نے پوچھا میرا قاتل کہاں ہے؟ سنو، یونیورسٹی میں لڑائیاں مت لڑا کرو، یہ جتھے مت بنائیں، یہ بدماشی مت چلائیں، یہ ایک دوسرے کے حق پہ غاصب مت بنیں۔ یہ میں آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کے، کبھی میں بھی ان کے ساتھ مار روڈ پہ بیٹھتا تھا بچپن میں، کالج دور میں، مگر آج میں ان کے سامنے آیا ہوں اور بات کرنے آیا ہوں، محبت سے پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں کسی بیٹی سے زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ اور سنیں، جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش آیا تھا عائشہ ٹک ٹاکر کا، میں نے اس دور میں بھی پیغام دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں۔ اگر یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہر یونیورسٹی میں نہ ہوں، پتہ نہیں کتنی عائشہ ٹک ٹاکر کی عزت پمال ہو اور کتنی جناب اعلیٰ بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو۔ میں ان کے ماں باپ کو سلوٹ کرتا ہوں، تمہارے بچوں نے یونیورسٹی میں آ کر بھی اسلام کا پرچم بلند رکھا ہے، تمہاری عزت کا پرچم بلند رکھا ہے۔
جتنے نوجوان ہیں ان کی سپورٹ کیا کریں کہ یہ خالی ایک یونیورسٹی کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کی یونیورسٹی کا کام کر رہے ہیں، یہ محمد عربی کے رویے ہر جگہ پہ پچاریں، رویے چینج کریں۔ مولا علی پاک کو کون مانتا ہے؟ محرم آ جائے ہم آل محمد کو ماننے والے یہ ڈھانگ رچانا ختم کرو۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ مولا علی پاک کو کون مانتا ہے؟ میں بتانے لگا ہوں۔ کہنے لگے میرے بیٹا میرا قاتل کہاں؟ بابا وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ میرے علی نے کہا آج گرمی بہت زیادہ ہے، اس کو میٹھا شربت پلا کر آؤ۔ کہنے لگے بابا اپنے بابا کے قاتل کو بھی پانی پلاتا ہے؟ تو میرے نبی کے داماد نے کہا جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے بیچن والا، بیٹا اس کو پانی پلا کر اس کو بتا کر آؤ تیری یہ اوقات تھی، ہم نے اپنے نانا رسول کا ضرب پیش کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس میں نے بات سے بات شروع کی تھی وہاں ہی ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کے دروازے پہ جب قاتل حسین آیا تو پانی مانگا تو پانی پلایا، پھر مانگا پھر پلایا، پھر مانگا پھر پلایا، تو کہنے لگے اے آل رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ کہتے بد نصیب میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میرا خاندان کاٹ دیا تم نے، میری دنیا برباد کر دی تم نے، میری جوانی چھین لی تم نے، میری سوچ چھین لی تم نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی تم نے، میرا خاندان لٹ گیا، اور تو کہتا میں تجھے بھول گیا؟ تو کہتا آل رسول جب میں نے آپ کو اتنے ظلم کے پہاڑ گرا دیے کہ آپ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، کربلا آتے آتے امام زین العابدین بوڑھے ہو چکے تھے، جب شام کا سفر ختم کیا نا امام زین العابدین تھک چکے تھے، بیمار تھے حسین کے آخری بیٹے۔ یہی وہ امام زین العابدین ہیں جن کے شاگردوں میں عمر بن عبدالعزیز ہے، جن کے شاگردوں میں امام زہری ہے، جن کے شاگردوں میں امام حسن بصری ہیں۔ یونی کے بچے آپ یہ نالج اپنے دماغ میں رکھے، وہ امام زین العابدین جب اپنے گھر میں بیٹھے تو قاتل حسین نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو پلایا 3 دفعہ پانی، تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو کہتا تو نے تو میری دنیا برباد کی، تجھے کیسے بول سکتا ہوں؟ تو کہتے پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ کہتا جب میں تیرے گھر میں آیا تھا وہ تیرا ظرف تھا، آج تو آل رسول کے گھر میں آیا وہ میرے نبی کا ظرف ہے۔ میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، ادھر سے کوئی بندہ اٹھے اور کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ یونیورسٹی میں جو لڑکا کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو آگے والا کہے کہ بس بھائی میں آپ کو چاکلیٹ دیتا ہوں، آپ کو پھول دیتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ علی والا بننا بہت مشکل کام ہے، علی علی کہنا بہت آسان ہے، علی والا کہلانا بہت آسان ہے، مگر علی جیسا بن کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ کہنے کی بات کچھ اور ہے، کرنے کی بات کچھ اور ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج اپنے ذہن میں بتاؤ تم علی والے ہو؟ تم نے تو ادھر باہر نکلتے ناب جی اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، آج ان سے لڑنا ہے، آج ان سے لڑنا ہے، بلکہ تم تو اپنے ٹیچروں کی بھی حیا نہیں کرتے۔ ایک ٹیچر آپ کو کلاس میں جھڑکی لگا دے تو کہتے میں ویڈیو کلپ بنانے لگا ہوں، تم نے باہر آنا ہے۔ ایک استاد کی جھڑک تمہیں کیا بنا سکتی ہے؟ تمہیں اے سی بنا سکتی ہے، تمہیں ڈی سی بنا سکتی ہے، تمہیں سی اے کرا کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا سکتی ہے۔ ایک استاد پروفیسر کی جھڑک تمہیں جناب اعلیٰ پرائم منسٹر بنا سکتی ہے۔ مگر یہی اگر استاد کی جھڑک تم نے برداشت نہ کی تو وہ پھر کیا ہوگا؟ بس پھر اتھے جا کے تسی رکشہ چلاؤ گے یا ٹھیلا چلاؤ گے یا جناب جی اتھے بہ کے کچھ چھابڑا لگاؤ گے۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں، یہ ماں باپ اور استاد ایک روڈ ہیں، اس کے اوپر سے میں آیا ہوں، ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹج ہونڈا سویگ ٹوٹا کرولا، بڑی ہیں اتنی۔
اتنی گاڑیوں میں بیٹھ کر انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، روڈ وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ماں باپ اور استاد بھی یہی ہیں، ان کے ساتھ چلنے والا اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، استاد وہیں رہ جاتا ہے۔ مگر میں آپ سے وعدہ لینا ہے، آپ یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو روڈ پہ ملیں، اپنے استاد کو روڈ پہ ملیں، اپنی گاڑی سے اتر کے ان کو بولیں آئی سلوٹ یو سر جی، یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہے، نہیں تو پتہ نہیں میں کس منڈی میں خاک چھانتا ہوتا۔ یہ سب آپ کی بدولت، آپ نے اپنا علم مجھے دیا۔ جہاں اپنی یونیورسٹی کے دروازے سے گزرو تو گاڑی کھڑی کر کے گیٹ کے سلوٹ مارا کرو۔ کوئی پوچھے کہ یونیورسٹی عمارت کو سلوٹ مارتے، کہے خبردار، یہ عمارت عام عمارت نہیں ہے، اس عمارت سے امام بنتے ہیں، اس عمارت سے خطیب بنتے ہیں، اس عمارت سے ناصر مدنی بنتے ہیں، اس عمارت سے طارق جمیل بنتے ہیں، اس عمارت سے رضا ثاقب بنتے ہیں، اس عمارت سے علامہ اقبال بنتے ہیں، اس عمارت سے قائد اعظم محمد علی جناح بنتے ہیں، اس عمارت سے سر سید بنتے ہیں، اس عمارت سے مولانا مودودی بنتے ہیں، اس عمارت سے سلمان بٹ بنتے ہیں، اس عمارت سے حافظ ادریس بنتے ہیں، اس عمارت سے فرید پراچا بنتے ہیں، اس عمارت سے سراج الحق بنتے ہیں، اس عمارت سے میں برملا کہہ دوں لوگوں، دنیا میں آنے والی نسلوں کے جناب معمار لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنی کالج یونیورسٹی کی بلڈنگ سے گزریں تو وہاں اس کو سلوٹ کیا کرو، یہاں سے وکیل بنتے ہیں، یہاں سے جج بنتے ہیں۔ ہاں زندہ باد، زندہ باد کے لیے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے جب بیٹھے ہوں تو ایک گٹر کا ڈھکن آپ کو نظر نہ آئے تو یہ نہیں کہنا یہ بلدیہ والے آ کر لگائیں۔ اللہ کی قسم ہے وہ گٹر کا ڈھکن 500,000 کا ملے گا، مگر جو اس میں بچہ گر جائے گا وہ بچہ 5 لاکھ میں بھی نہیں ملے گا، 5 کروڑ میں بھی نہیں ملے گا، 5 ملین میں بھی نہیں ملے گا، 5 خرب میں نہیں ملے گا، 5 ارب میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارا ملک غریب ہے، ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں، آپ بلدیہ کے انتظار نہ کیا کریں۔ آپ کی گلی میں تھوڑی سی گلی ٹوٹ جائے تو باہر سے سیمنٹ لگا کر خود اس کو اچھا کر لیا کرو، گٹر کا ڈھکن رکھ لیا کرو۔ آپ اپنی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں فلاح کے کام کریں، کوئی یتیم بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا خرچہ اٹھا لے۔ یہ جو پیزے برگر جا کر کھاتے ہو نا پردے آگے کر کر کے، یہ چھوڑ دو اور ان کاموں پہ پیسہ لگائیں اور اللہ آپ کو اس پہ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی، ولا کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ تے ہن موٹر سڑ جائے نا بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے دوجی وار بٹن سٹے نا چاچی ویکھ کے لگ پیندی، اے ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے ہی سا لیا جے۔ یہ ہیں حاتم تائی ہمارے، ادوں کزن سیاپا نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی، ایڈے چٹے خون نہیں سی، کڑیاں دے کول فون نہیں سی، عزت مند یار ہوندے سی یاراں دے، سونے کنڈ ہوندے سی مٹیاراں دے، چھوٹے پرا ہوندے سی ویرے، وڈے ہوندے سی پا۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ۔ اللہ کے لیے رشتوں کی پہچان رکھے۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یہ سوال سننے کسی میرے چان نے کہا ہے مولانا صاحب کیا اولاد کو اپنی خواہش بتانے کا حق نہیں؟ بالکل، یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ بیٹھے بھی بیٹھ جائیں پلیز۔ یہ کسی عاشق مزاج لڑکے کا خط لگتا ہے۔ یہ میرا چان ہے، میں نے اس کو سلوٹ کرنا ہے، ملنا بھی ہے۔ بچے آپ نے بہت پیارا سوال مینشن کیا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ بھئی آپ کی اگر کوئی دل کی خواہش ہے نا تو آپ اس طرح کا بن کے ماں باپ کو دکھائیں کہ ماں باپ آپ کی خواہش پہ لبیک کہہ دیں۔ اور ماں باپ کے لیے بھی حدیث ہے کہ جب تم اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے لگو تو تم ان کی خواہش پوچھ لو، یہ شریعت نے کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہونے لگا تو حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح علی سے کرنا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی، آنکھیں جھکا دی۔ یہ خاموشی رضامندی کی علامت ہوتی ہے،
اس لیے ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی خواہش پوچھنی چاہیے، یہ نہ ہوئے کہ چوتھے مہینے منڈے نے کھڑاک کی تاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔